السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میں آپ کو عشرہ مبشرہ یعنی کہ ان 10 صحابہ کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جن کو ایک ہی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی۔ ان صحابہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جرحہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف شامل ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں ایمان کی حالت میں حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد سب سے بلند مرتبہ والی جماعت صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ فضیلت والے وہ 10 صحابہ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی۔ ان 10 صحابہ اکرام کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان 10 صحابہ میں خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے علاوہ وہ 6 صحابہ اکرام ہیں جن کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عبید اللہ اور والدہ کا نام صعبہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے 8 افراد میں سے ایک ہیں۔ خشیت الہی اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت سے ان کا دل لبریز تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد اور دوسری غزوات میں بہت جذبے کے ساتھ پیش رہے۔ انہیں اس راہ میں جان کے ساتھ مال کی قربانی سے بھی دریغ نہ تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت طلحہ نے جس بہادری اور جانساری کا مظاہرہ فرمایا، اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا، طلحہ نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے حسن معاشرت کے باعث بیوی بچوں میں نہایت محبوب تھے۔ اس کا اندازہ ان کی اہلیہ حضرت عبان رضی اللہ عنہا کے اس بیان سے ہوتا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ وہ گھر آتے ہیں تو ہنستے ہوئے، باہر جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے، کچھ مانگو تو بخل نہیں کرتے اور خاموش رہو تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے۔ اگر کوئی کام کر دو تو شکر گزار ہوتے ہیں اور خطا ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بیوی کے اپنے خاوند کے لیے الفاظ ہیں۔ نمبر 2، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام زبیر، کنیت ابو عبداللہ اور لقب حواری ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت اسماء سے ہوا۔ انہی سے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہجرت سے 28 سال پہلے پیدا ہوئے۔ 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، پہلے حبشہ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ غزوہ بدر میں بہت بہادری سے لڑے
اور دیگر غزوات میں بھی بڑی شجاعت دکھائی۔ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی دستے کے علمبردار تھے۔ جنگ فسطاط میں حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ نے 4 افسروں کی معیشت میں 4000 مجاہدین کی کمک روانہ کی مصر کی طرف، جن میں ایک افسر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ایک بہت ہی بڑے عالم، بہادر اور مستقل مزاج تھے۔ تاجر ہونے کی وجہ سے کافی دولت مند بھی تھے اور سادہ لباس پہنتے اور سادہ غذا کھاتے تھے، البتہ میدان جنگ میں ہمیشہ اعلیٰ قسم اور عمدہ ریشمی لباس پہن کر جاتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کے بارے میں، حضرت سعد بن ابی وقاص کو فاتح ایران کہا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو زہرہ سے تھا، جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننہالی خاندان ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں زاد بھائی تھے۔ ہجرت مدینہ سے 30 برس پہلے پیدا ہوئے۔ پہلی وحی کے 7ویں روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ترغیب دلانے پر مسلمان ہوئے۔ خشیت الہی، حب رسول اور تقویٰ وہ صفات ہیں جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ میں کھوٹ کھوٹ کر بڑھی ہوئی تھی۔ خوف خدا اور عبادت گزاری کا یہ حال تھا کہ عموماً رات کے آخری حصے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تقریباً تمام غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ احد میں سب مسلمانوں کو شکست کا خطرہ لاحق ہوا اور مجاہدین میدان جنگ میں ادھر ادھر بکھر گئے، تو اس وقت نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے سر انجام دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سفر میں عموماً آپ کے خیمے کے گرد رات بھر رہتے تھے، پہرا دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کسی غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ رات کے وقت ایک جگہ قیام ہوا جہاں دشمنوں کا خطرہ تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہوتا اگر آج کوئی پہرا دیتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اس جانثاری سے خوش ہوئے اور انہیں دعا دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اسلام کا پہلا تیر انداز ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، سعد، تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے والد کا نام زید تھا۔ جب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے دین اسلام کو ان کے سامنے پیش کیا تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے جوش کے ساتھ لبیک کہا اور اپنی زوجہ کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت سیدنا فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سگی بہن تھیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کیا
اور پھر ایک طویل عرصے تک اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ پانچویں صحابہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام عامر بن عبداللہ ہے۔ ابو عبیدہ کنیت اور امین الامہ، امت کا امین لقب ہے۔ یہ لقب آپ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کی ایک شاخ بنو فہر سے تھا۔ ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کیا۔ دیگر مسلمانوں کی طرح ابتدا میں قریش کی مظالم کا شکار ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے اجازت لے کر حبشہ ہجرت کر گئے، لیکن مکی دور میں ہی واپس لوٹ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے چند روز قبل مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک قباء میں قیام کیا۔ ہجرت مدینہ کے وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ مواخات مدینہ میں انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ کے بھائی بن گئے۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا اور زرہ کی 2 کڑیاں چہرہ مبارک میں پیوست ہو گئی تھیں، جس سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دانتوں سے پکڑ کر ان کڑیوں کو باہر نکالا۔ ان کڑیوں کے نکلتے نکلتے ان کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس 400 دینار اور 4000 درہم بطور انعام بھیجا۔ انہوں نے تمام رقم فوج میں تقسیم کر دی اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ بھی ہم میں موجود ہیں۔ چھٹے صحابہ حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا شمار بھی بڑے اور بہت فضیلت والے صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت کی نعمت سے نوازا تھا۔ ہجرت کے بعد آپ کا سلسلہ مواخات ایک انصاری صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے ساتھ بنا۔ حضرت سعد بن ربیع نے پورے جذبِ اخوت کے ساتھ اپنے مہاجر بھائی کو کہا، میں اپنی کل دولت کو اپنے اور آپ کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت سعد بن ربیع سے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو اور باعث برکت بنائے، آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجیے۔ کچھ عرصے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مالی حالت اس قدر مستحکم ہو گئی کہ انہوں نے نہ صرف شادی کر لی بلکہ سونے کی کچھ مقدار بھی اپنی اہلیہ کو مہر کے طور پر عطا کی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے کاروبار میں بہت برکت پیدا ہوئی۔ ان کے مال میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار مسلمانوں کے دولت مند لوگوں میں ہونے لگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا انتقال 32 ہجری میں ہوا۔ آپ کی وفات کے وقت آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے ترکے سے ہر بدری صحابہ کو 400 دینار دیے جائیں۔ اس وقت فہرست تیار ہوئی تو ان میں سے 100 بدری صحابہ رضی اللہ عنہ حیات تھے۔ ان میں آپ رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق 400 دینار تقسیم کیے گئے۔